بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں چیپٹر نمبر 22 کو لے کے۔ جی ہاں، آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کثرت سے زمین پر سیاح کرنے والا، یا اس کے معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفا عطا کر دیا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ایک بہت عظیم معجزہ ہے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نام حضرت مریم سلام اللہ علیہ تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پرورش تھی وہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اس بارے میں آپ میرا چیپٹر نمبر 21 دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے واضح کر دی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عمران علیہ السلام تھا، جو حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے کے بعد وفات پا گئے تھے۔ چنانچہ سیدنا مریم سلام اللہ علیہ کی جو تربیت تھی، جو پرورش تھی، جو کفالت تھی، وہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام بچپن سے ہی 5-6 سال کی عمر سے ہی بہت زیادہ عبادت کرنے والی بچی تھی، لڑکی تھی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے لیے علیحدہ سے کمرہ بنوا رکھا تھا، جہاں پر آپ جو سیدنا مریم سلام اللہ علیہ تھی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو روز ملنے جایا کرتے تھے، دیکھنے جایا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ کافی سالوں تک ایسے ہی رہا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی بہت ساری رہنمائی بھی فرمائی اور ان کو بہت کچھ سکھایا بھی تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اللہ پاک کی پرستار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ عبادت گزار خاتون تھی۔ آپ ہمیشہ اللہ کی ہی عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ جب ان کو کھانا بھجوایا جاتا تھا تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے ان کو پکڑایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے بھی آپ سلام اللہ علیہ کو رزق عطا کیا جاتا تھا۔ دوستو، قصہ کچھ ایسا شروع ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم سلام اللہ علیہ ایسے ہی اپنے کمرے میں عبادت فرما رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کے روپ میں، ایک انسان کے روپ میں ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اکیلی ہوا کرتی تھی تو وہ گھبرا گئی کہ کہیں ان سے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن پھر جبریل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک پیغمبر ہیں جو ان کے لیے ایک بہت ہی خاص پیغام لے کے آئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو یہ کہا کہ بہت جلد اللہ پاک ان کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو گناہوں سے پاک ہوگا، جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی عزت دار اور آخرت میں بھی عزت دار ہوگا اور اللہ کے نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ پاک ان کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرمائے گا اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اطمینان کی سانس لی، لیکن وہ حیران ہوئی اور تعجب سے وہ پوچھنے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میری نہ تو کوئی شادی ہوئی ہے، نہ کسی نے مجھے چھوا ہے، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اللہ اس کو لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دے گا اور بے شک یہ اللہ کی طاقت کی ایک بہترین نشانی ہوگی۔ اسی طرح روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے آپ سلام اللہ علیہ کو حمل ٹھہر گیا۔ جبرائیل علیہ السلام تو یہ پیغام دے کر رخصت ہو گئے، چلے گئے، لیکن سیدنا مریم سلام اللہ علیہ کی پریشانی بڑھتی گئی کہ وہ بغیر شوہر کے بچے کو کیسے پیدا کریں گے اور اس کی پرورش کیسے کریں گے، لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ اسی وجہ سے آپ سلام اللہ علیہ اپنے بھاری حمل کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر شہر سے باہر بیت اللہ کی طرف چل پڑی اور وہاں پر جا کر مقیم ہو گئی۔ دوستو، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بی بی سلام اللہ علیہ کو درد ذہ جو ہے وہ محسوس ہونے لگا، اور اسی وجہ سے آپ وہاں پر ایک سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی تھی، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا۔ دوستو، درد ذہ کے وقت آپ بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں بغیر شوہر کے ایک بچے کو کیسے جنم دوں گی، لوگوں کے کن کن سوالوں کا جواب دوں گی، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کیسے ہوگا۔ اور پھر آپ کے منہ سے نکلا کہ کاش اس سے پہلے میں مر ہی جاتی۔ بعض روایات کے مطابق وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، بعض روایات کے مطابق وہاں پہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اللہ کی آواز بی بی مریم کو سنائی دی کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف پھیلاؤ، یہ تمہاری طرف پکی ہوئی کھجوریں جو ہے وہ گرا دے گا، چین سے اور سکون سے اس پانی کو پیو، اس کھجوروں کو کھاؤ، اور اگر تمہارے سامنے انسان آ جاتا ہے یا کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو کہو کہ میں نے اپنی اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس طرح دوستو، حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہاں سے اپنی قوم کی طرف واپس آ گئی۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ واپس اپنی قوم میں آئیں تو بچہ ان کے ساتھ تھا، تو لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لوگ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے، سوال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مریم تم نے بہت بری حرکت کی ہے، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں بری عورت تھی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ قوم کی باتیں سن کر حضرت مریم سلام اللہ علیہ خاموش رہی اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کرنے لگی
کہ جو بات کرنی ہے اسے کر لو۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ گود میں جو بچہ ہے اس سے ہم کیا بات کریں، یہ ہم سے کیسے بات کر سکتا ہے۔ لیکن اسی وقت ایک عظیم معجزہ ہوا اور وہ بچہ بات کرنے لگا، وہ بولنے لگا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک بندہ ہوں، اسی نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، مجھے کتاب اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک بھی میں زندہ رہوں اور میری وفات کا دن اور جس دن مجھے زندہ اٹھا لیا جائے سلام ہی سلام ہے۔ اسی طرح دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی، اور اسی کے بعد بہت سارے جو فرقے تھے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ گروہوں کی شکل میں بٹ گئے، اور ہر گروہ نے اپنی ایک منطق جو ہے وہ گھڑ لی تھی کہ یہ اللہ کی بیوی ہیں، یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اسی چیز کی تردید اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ جن میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ جن میں یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ وہ اولاد رکھتا ہے، اور ہم میں سے کوئی بے وقوف جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہاں سے بیت المقدس منتقل ہو گئی، جہاں پر ایک اونچی جگہ موجود تھی، اور اس اونچی جگہ پر ایک چشمہ تھا اور وہاں پہ پھلدار درخت بھی موجود تھے۔ دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے اور علم و حکمت کی جو نشانیاں تھیں وہ واضح ہونے لگ گئی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک نبوت نہیں عطا ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 برس ہو گئی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 برس کے ہوئے تب اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور اس کے بعد ہی اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت و تبلیغ شروع کر دی۔ دوستو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات بھی عطا فرمائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تمام انبیاء جو آئے وہ کسی نہ کسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی اور رسول ہیں جو پورے دنیا کے انسانوں اور جنوں کے لیے جو ہے وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے تھے، ان میں پیدائشی اندھے انسان کو بینائی عطا ہو جانی، کوڑی کے مریضوں کا کوڑ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا، بیماری والے جسم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے، سب سے بڑا معجزہ کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ سب بحکم خدا بندی تھا، لیکن دوستو یہ تمام معجزے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی، یہ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود لوگ کفر پر ڈٹے رہے اور آپ علیہ السلام کا رد کرتے رہے۔ اس کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو یہودیوں کے مذہب پر غلبہ عطا فرما دیا تھا۔ جب لوگوں نے کفر کرنا شروع کر دیا تھا تب صرف 12 حواری تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، لیکن بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مکمل غلبہ عطا فرما دیا گیا تھا۔ دوستو وہ جو 12 حواری تھے ویسے تو وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن ان کے دل میں شک و شبہات موجود تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک دن کہنے لگے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کر دے؟ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہمارے دلوں کو مکمل طور پر یقین ہو جائے گا۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اللہ پاک کی سنت ہے کہ اگر لوگوں کو منہ مانگا معجزہ مل جائے اور وہ اس کے باوجود کفر پر ڈٹے رہیں پھر وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے کھانا بھیجا، جس کے بعد وہ سب ایمان پہ رہے، اور اسی طرح ارد گرد کے علاقوں میں اور اس ساری بستی میں جہاں پہ یہ سب موجود تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا چرچا بڑھنے لگا تھا۔ دوستو یہودی عالموں کی اور جو وہاں کے یہودی بادشاہ تھے ان کی پریشانی اس بات سے بہت بڑھنے لگی تھی کہ لوگ ان کو چھوڑ کر، ان کے مذہب کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنتے جا رہے تھے، اور ان کو اپنی بادشاہ جو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ اس چیز کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے، ورنہ ان کے اقتدار کو تو ماننے والا رہے گا ہی کوئی نہیں، اور سارے اس عیسیٰ ابن مریم جو ہیں ان کے پیروکار بن جائیں گے۔ اس صورتحال کے باعث جو یہودی عالم تھے بادشاہ کے پاس آئے اور اسے اس بات کے بارے میں خوفزدہ کرنے لگے تھے کہ وہ لوگ جو ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے لگ گئے ہیں اور جو حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں وہ یہود کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ بہت جلد جو ہے وہ یہ ساری سلطنت جو ہے اس یہودیوں کے جو بادشاہ ہے اسے چھین لیں گے۔ وہ اسی بات سے بادشاہ جو ہے وہ زیادہ گھبرا گیا، خوفزدہ ہو گیا، اور اس نے ان عالموں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ دوستو اس زمانے میں پھانسی نہیں دیا جایا کرتی تھی، جب بھی کسی کو موت کا فیصلہ سنایا جاتا تھا یا سزا دی جاتی تھی تو وہ ان کو سولی پہ لٹکا دیے جاتے تھے، ان کے پیروں میں اور ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے۔ ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونکنے کے بعد اسی طرح وہ شخص لٹکا رہتا تھا یہاں تک کہ اس کی جان نکل جاتی تھی، اور یہی فیصلہ یہود کے بادشاہ نے کیا تھا۔ یہاں پہ یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے 3 سال کے بعد ہوا تھا۔ دوستو انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا
उकसाया था वो रोम का गवर्नर था जिसका नाम कौंतस पिलातस था, और उसी ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की साजिश तैयार की। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी के हवाले से उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ही एक शागिर्द यहूदा अस्करयूती को 30 दिनार के एवज तैयार कर लिया था कि वो जसूसी करेगा और वो इनको गिरफ्तार करने में मदद करेगा। दोस्तों, उन दिनों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्यौहार जिसका नाम फिस था उसको मनाने के लिए बैतुल मकदस आए हुए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 11 हवारियों के साथ खाना खाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने 11 शागिर्दों के साथ शहर से बाहर कदसमनी नामी मुकाम पर तशरीफ ले गए जहां पे वो रात गुजार सके। वहां पहुंचकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह पाक से ये दुआ फरमाई कि ये मौत जो है ये उनसे टल जाए। अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गायब का इल्म भी अता फरमा दिया गया था। इस वजह से उनको ये बात मालूम हो गई थी कि उनको कत्ल कर देने की साजिशें हो रही हैं, लिहाजा उन्होंने अल्लाह से यही दुआ मांगी कि ये मौत उनसे टल जाए। इसी की वजह से अल्लाह पाक की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली नाज़िल हुई कि जब उस जसूस की रहनुमाई में वो गवर्नर जो था वो अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर पहुंचा तो उसने उस जगह का मुहासरा कर लिया और उसी वक्त अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया था। और मुखबरी करने वाले जो जसूस था, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पहले शागिर्द हुआ करता था यहूदा अस्करयूती, उस पर ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाबत डाल दी गई थी। चुनाचे हुकूमत के जो एहलकार थे, सिपाही थे जो गिरफ्तार करने आए थे, उन्होंने उसी को ईसा समझकर सूली पर चढ़ा दिया। दोस्तों, ईसाई और यहूदी जो थे उस दौर में वो इस बात पर मुत्तफिक थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों का इख्तलाफ था कि यहूदी कहते थे कि उनको कत्ल कर दिया गया है, लेकिन ईसाई ये कहते थे कि वो 3 दिन मुर्दा रहने के बाद जिंदा हुए और फिर वो आसमानों में चले गए, आसमान की तरफ लौट गए। दोस्तों, इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान की तरफ उठाए जाने के बाद यहूद वहां पर गालब आ गए, दीन ईसवी की इशाअत पर मुकम्मल पाबंदी हो गई, लेकिन जो लोग थे वो खुफिया तौर पर आगाही हासिल करते रहे और यूं ये सिलसिला 240 साल तक रहा। दोस्तों, फिर 240 साल के बाद एक बादशाह गुजरा जिसने ईसाई मजहब कबूल किया। ये बादशाह मुल्क रोम का बहुत बड़ा बादशाह था। उसी के दौरे खिलाफत में, दौरे सल्तनत में ईसाई मजहब को बहुत ज्यादा तरक्की मिली थी, अरूज मिला था, लेकिन उस बादशाह ने उस दौर में दीन में बहुत सारे शिर्क के तरीके बना दिए थे। दोस्तों, रवायत के मुताबिक वहां पर ईसाइयों के 3 फिरके वजूद में आए थे। उन तीनों में से एक जो फिरका था वो ये कहता था कि अल्लाह पाक कुछ मुद्दत के लिए खुद हमारे बीच में आए और फिर आसमान को लौट गए। ऐसे ग्रोह के लोगों को यकूबिया कहा जाता है। दूसरे ग्रोह ने कहा कि हमारे बीच अल्लाह पाक का बेटा आया, उसने जब तक चाहा कयाम किया और उसके बाद वो जिंदा आसमान की तरफ लौट गए। ऐसे अकीदे के मानने वाले लोगों को नस्तूरिया कहा जाता है और इसी ग्रोह के लोगों की कसरत हुई और अक्सर लोगों का यही अकीदा था। दोस्तों, तीसरा जो ग्रोह था वो ये कहता था कि हमारे दरमियान अल्लाह की मर्जी से अल्लाह का भेजा हुआ एक बंदा आया, रसूल रहा और फिर उसे अल्लाह पाक ने अपनी मर्जी से जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया। ऐसे मानने वाले लोगों को मुवाहिदा कहते हैं और हकीकत में यही तमाम मुसलमान थे। दोस्तों, इन्हीं की इंजील जो है उसमें शिरक नहीं पाया जाता और इस अंजील का नाम जो है वो बरनाबास की अंजील है। लोगों का ये फिरका इंतहाई कसीर तादाद में मौजूद है। दोस्तों, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पहले और दूसरे फिरके के लोगों ने तीसरे फिरके के लोगों पर धावा बोलकर बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया था और इसी तरह फिर इस्लाम जो है वो तनहा और कमजोर रहा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान की तरफ उठाए जाने के 560 साल के बाद अल्लाह पाक ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल बनाकर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत जल्द नाजिल होंगे और तुम लोग देखोगे तो पहचान लोगे। वो दरमियाने कद के हैं, उनका चेहरा सफेद और सुर्खी माइल है, सर के बाल सीधे हैं और उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे जबकि उनके बाल खुश्क होंगे। वो मस्जिद दमश्क के मीनारे पे उतरेंगे, सलीब को तोड़ देंगे और आकर खंजीर को कत्ल करेंगे। यहाँ पर खंजीर जो है वो दज्जाल को कहा गया है। जजिये को खत्म कर देंगे, ईसाइयत समेत तमाम बातिल दीनों को खत्म कर देंगे, इस्लाम के सिवा तमाम मज़ाहिब जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे और सारी जमीन जो है वो अमन का गहवारा बन जाएगी। यहां तक कि बकरी और शेर एक जगह पर चरा करेंगे, बच्चे जो है वो सांपों से खेला करेंगे, कोई किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो 40 साल तक जमीन पर रहेंगे और उसके बाद उनकी वफात होगी और अब मुसलमान आप अलैहिस्सलाम को दफन करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की मालूमात जो है वो आपके इल्म में जरूर इजाफा करेंगी और आप लोगों को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। हमेशा की तरह दोस्तों, इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जो नए लोग हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं उससे बर वक्त मुस्तफीद हो सके। मुझे दोस्तों इजाजत दें अगले चैप्टर तक के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।